اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ حق پروگرام کا آج ہم 7واں پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہم اس میں سورت پڑھیں گے وہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 34 سے 34 نمبر آیت سے۔ پیچھے ذکر چل رہا تھا، اللہ بتا رہا تھا کہ اس نے زمین اور آسمان پیدا کیا اور پھر اس نے آدم کو پیدا کیا۔ یہاں سے آگے ہم چلیں گے آیت نمبر 34 سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ آخری یہی آیت تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، وہیں سے دوبارہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک شک پڑتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، حالانکہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن جو جس کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا، انکار کرنے والا ہو گیا، حکم عدولی کرنے والا ہو گیا۔ کون؟ ابلیس۔ فرشتے اللہ کے کسی بات کی، کسی کام کا انکار نہیں کرتے۔ فری ول کے مالک صرف انسان اور جن، دو مخلوقات ہیں صرف۔ وہ اس نے اپنی فری ول کے تحت، آزاد منشا کے تحت اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو اللہ نے امتحان ایک چھوٹا سا رکھا جنت میں حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کے لیے کہ تم جنت میں جہاں سے چاہو جو مرضی کھاؤ پیو اور ادھر عیش کرو، لیکن ایک درخت ہے، اسپیسیفک درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، اس کو قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، اس بات سے شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، اور شیطان نے بہکانے کے لیے ان کو، آدم اور حوا کو ان دونوں کو بہکایا تھا۔ یہ جو ہمارے پاس ایک مس کنسیپشن ہے کہ شیطان نے حضرت اماں حوا کو بہکایا اور انہوں نے آگے حضرت آدم کو بہکایا، یہ غلط ہے۔ قرآن کے مطابق ان دونوں کو بہکایا، ان دونوں کو پھسلایا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس بات سے کہ وہ پھل کھانے پہ راضی کیا، پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تم بعض کے دشمن ہیں، تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ پھر شیطان نے جب وہ پھل کھلوا دیا انسان کو، تو اس جرم کی پاداش میں اللہ نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ۔ کون؟ کہاں سے؟ جنت سے اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ انسانوں کو بھی نکال دیا گیا جنت سے، اور شیطان کو بھی آسمانوں سے اور جنت سے نکال دیا گیا۔ پہلے اس کی ایکسیس تھی جنت تک اور آسمانوں تک، پھر اس کو نکال دیا گیا اور کہا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، تمہارے بعض جن اور انسان آپس میں دشمن ہیں۔ انسان اور انسان آپس میں بعض کے دشمن ہوں گے، اور جنوں میں بھی یہی ڈویژن ہے کہ جنوں کے بعض حزب اللہ ہیں اور بعض حزب الشیطان ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان بھی دشمنی رہے گی، یعنی کہ حق و باطل کا ایک پیرلل نظام، حق و باطل کا پیرلل گروپس جنریٹ ہو گئے جن کی باہم دشمنی رہے گی۔ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے، ایک وقت تک تم اس دنیا میں، اس زمین میں اپنے معاملات کرو گے۔ اس کے بعد یہ دنیا، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، یہ جہان ختم ہو جائے گا، اور اگلی دنیا سٹارٹ ہوگی جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم مر جاؤ گے، ہڈیاں تمہاری گل سڑ جائیں گی، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر آدم نے حاصل کیے اپنے رب سے کچھ کلمے، کچھ دعا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے حاصل کیے، دیکھیں دعا بھی ہمیں رب بتا رہا ہے، ہمارے بڑوں کو اور ہمیں بھی دعا رب ہی بتا رہا ہے کہ تم نے یہ دعا کرنی ہے۔ اور سب سے مقبول اور بہتر دعائیں وہ ہیں جو ہمیں ہمارا رب بتاتا ہے، اور رب کے بتانے کے جو ہمارے پاس مینول ہے، رب کے بتانے کا جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے، جہاں پہ یہ ڈاکومنٹ ہوئی ہیں، جہاں پہ یہ تحریر ہیں،
وہ قرآن ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآنی دعائیں۔ تو قرآنی دعائیں جو ہیں وہ سب سے مقبول ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں۔ پھر اس آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ صیغہ آپ کو اکثر قرآن میں ملے گا کہ رب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو یہاں بخشش دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رب سے جب توبہ کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ نے توبہ نہیں قبول کی تو آپ کی بخشش نہیں ہے۔ اگر آپ نیگیٹو میں تھے، آپ گناہوں میں تھے، آپ غلط کاموں میں تھے، تو اگر آپ نے توبہ کی ہے تو رب رحم کرنے والا ہے، اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو رب رحم نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ معافی مانگو گے تو معافی ملے گی۔ اس چیز کی رب گارنٹی دیتا ہے کہ اگر تم سچے دل سے معافی مانگو گے تو وہ ضرور رحم کرے گا، ضرور معاف کر دے گا۔ پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، سب سے مراد آدم اور جن، سارے یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر جب تمہاری طرف میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، اللہ کی کوئی آیات اتری ہیں، کوئی رسول لے کے آیا ہے، کسی رسول پہ اتری ہیں، تو پھر ہمیں ان پہ عمل کرنا، ہمیں ان کو ماننا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو سیدھا کرنا لازم ہے۔ اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، اگر ہم بخشش چاہتے ہیں، اگر ہم اچھا ریوارڈ چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسے نہیں ہیں کہ اچھے ریوارڈ کو مانیں یا ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر مرضی ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں۔ پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، سو جو چلا میری ہدایت پر، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ، یہ ہے اللہ کا وعدہ جو اللہ نے وعدہ ہمیں دیا تھا۔ ابھی پچھلے پروگرام میں ہم نے پڑھا جو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا لیا تھا کہ جب میرا کوئی رسول آئے گا تم اس پہ ضرور ایمان لاؤ گے اور رسول کی رسالت میں مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی کہ ان ادر ورڈز کہ ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے، ہم اللہ کو مانیں گے، اس کے رسولوں کو مانیں گے، اس کی کتابوں کو مانیں گے، اس کے فرشتوں کو مانیں گے، اور اس روز حساب والے دن کو مانیں گے۔ روز حساب یعنی سزا اور جزا کے دن کو مانیں گے، جب لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس نظام کو مانیں گے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ روز حساب کا، روز سزا اور جزا کا نظام وہ کس طرح قائم ہوگا، اس کے فنکشنز کیا ہوں گے، کس طرح انصاف کیا جائے گا۔ تو جتنے فنکشن ہمیں اللہ نے بتائے ہیں ہمیں وہی رکھنے ہیں، نہ اس میں سے کم کرنے ہیں نہ اس میں ایڈ کرنے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے بھی ہم کچھ بچ جائیں گے یا یہ طریقے کرنے والا پھنس جائے گا۔ نہیں، ہمیں اس کے اندر نہ کچھ ایڈ کرنا ہے نہ کچھ اسے نکالنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لازمی ہدایت بھیجے گا، سو اس ہدایت پہ جو چلا، ان آیات پہ جو چلا، تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ ہے، پہلے ذکر کر چکا ہوں، اللہ کا وعدہ کہ اللہ لازمی طور پہ اپنا دین مکمل کرے گا، اپنا نور مکمل کرے گا۔ اور ایک مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ آج ہم نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو وہاں پہ یہ وعدہ پورا ہو گیا، یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ وہ اس کا ذکر تذکرہ آگے آئے گا، وہ جب آئے گا تو ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں، اور یہ اس ٹاپک کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے تھرو آؤٹ قرآن چلنا ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ ہم سے لیا تھا اور ایک وعدہ دیا تھا، اور اگر ہم اپنے وعدے پہ چلتے ہیں، اگر ہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں تو نہ ہم پہ کوئی خوف ہوگا نہ ہم غمگین ہوں گے، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں۔ آگے چلتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس ٹاپک کے علاوہ ایک اور بھی ٹاپک ساتھ ساتھ آپ لے کے چلیں، بیک آف دی مائنڈ، کچھ سوال رکھیں، کچھ باتیں رکھیں، مسکنسیپشن جو ہمارے معاشرے میں مختلف نظریات کے بارے میں ہے
جو غلط نظریات ہم نے ہمارے معاشرتی اسلام سے ہم نے اخذ کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے اس قرآن کے ذریعے، اور ہم نے قرآن کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے معاملات اور اپنے فرائض جاننے ہیں۔ تو جہنم میں جو گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا۔ قرآن اس چیز کے بارے میں سینکڑوں بار بولتا ہے اور بہت کلیئر ہے کہ جو جہنم میں گیا سو گیا۔ تو جہاں جہاں پہ یہ ذکر آئے گا ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے، اور بھی اس کے ساتھ کئی سوال ہم ذہن میں رکھیں گے۔ وہی دوزخ والے ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آگے بنی اسرائیل کے ذکر ہے، اے بنی اسرائیل، بیسیکلی یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو۔ یہاں پہ اب اللہ نے اپنا وعدہ اور آپ کا وعدہ آپ کو یاد دلا دیا اور خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں اکثر جگہ جب اللہ نے ہمیں کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو وہ ہمیں اگزامپل دیتا ہے بنی اسرائیل کی، کہ بنی اسرائیل کو یوں کہا گیا تھا، تو جو بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا وہی ہمیں کہا گیا۔ جس چیز سے بنی اسرائیل کو روکا گیا تھا اسی چیز سے ہمیں روکا گیا۔ جس سچویشن میں بنی اسرائیل کے لیے جو ہدایت تھی وہ ہمارے لیے ہدایت ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی دین ہے جو سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، وہی ہمارے لیے ہے۔ ٹھیک، تو اللہ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے آپ کو سمجھا رہا ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور وہ کیا نعمت، اور وہ نعمت ہمیں بھی حاصل ہے کہ تمام جہانوں پہ فضیلت بخشی۔ تمام جہانوں سے مراد ہے تمام دنیا میں، تمام پیریڈ میں، پچھلے تمام پیریڈ میں تمہیں فضیلت بخشی دنیا کی اقوام کے اوپر۔ یہی حال اب ان مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں کو فضیلت بخشی گئی ہے، اس لیے کہ ہم قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس آخری رسول ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ وعدہ، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، یعنی کہ ہم اللہ سے اپنا وعدہ پورا کریں۔ وہ کیا وعدہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم رسول کے اوپر، ہر نئے آنے والے رسول پہ ایمان لائیں گے، اور ہم رسول کی رسالت میں مدد کریں گے، اور اللہ کو قرضہ حسنہ دیں گے، یعنی کہ اچھے اعمال کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں تم پہ ضرور اپنا نور پورا کروں گا، ضرور اپنا دین پورا کروں گا، تو میں ضرور آخری فائنل ٹیسٹمن بھیجوں گا جو تمہارے لیے راہ ہدایت ہوگی، جو تمہارے لیے راہ حق ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کا وعدہ، اور ہمیں اپنے وعدہ پورا کرنے کے سلسلے میں انعام بھی یہاں پہ ذکر کر دیا کہ نہ تم غمگین ہوگے، کیا ایگزیکٹ لفظ ہیں، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایگزیکٹلی ٹھیک، یہ ہمارا رزلٹ ہے اگر ہم اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں۔ بس یہیں پہ ہم اپنا آج کا سلسلہ ختم کرتے ہیں، اور یہیں سے ہم آگے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے۔ اللہ حافظ۔